الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ کے کلام سے چند آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات آج کے اس درس میں جو مجھے آپ سے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں کسی بھی انسان کی زندگی آزمائشوں سے خالی نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالی انسان کو مختلف شکلوں اور صورتوں میں آزماتے رہتے ہیں۔ یہ آزمائش اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصے کو پورے روئے زمین پر بسنے والی مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اسی ایک رحمت کے حصے کے نتیجے میں جانور اپنے اولاد سے، انسان اپنے اولاد سے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو لہذا آزمائش اگر ہو رہی ہیں، امتحان ہو رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے اور امتحان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو آزمائشوں سے بالکل بری، پاک، آزمائشوں سے اس کی زندگی خالی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی ہے آزمائش میں گناہوں کے کام کر رہا ہے، کوئی آزمائش کے طور پر بیمار پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے آزماتے ہیں۔ کوئی ہے جس کو غم لاحق ہے، کسی کو رنج لاحق ہے، کوئی مغموم ہے، کوئی مکروب ہے، کوئی محموم ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے دنیا میں کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ مظلوم بن کر کے آزمائش کا شکار ہے۔ کوئی ظالم بن کر کے جو ہے ظلم کرتے ہوئے آزمائشوں سے دوچار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ہے۔ لہذا ایسی تمام صورتوں میں ہم یہ کہیں گے ساری انسانیت سے اور بطور خاص مسلمانوں سے کہ وہ قرآن سے غافل نہ ہو۔ ہدایت القرآن، قرآن کی جو ہدایات ایسے وقت میں ہیں انسانوں کے لیے، جو اس کی رہنمائی ہے، اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی قرآن مجید ہے جس میں لوگوں کی بیماریوں کا علاج رکھا گیا ہے۔ یہی قرآن ہے جس میں نجات کا سامان بتایا گیا ہے۔ یہی قرآن ہے جس میں راحت ہے، جس میں اطمینان ہے، جس میں سکون ہے۔ لہذا ہم میں کے ہر فرد کو جو آزمائشوں میں گھرا ہے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ جو ہدایات اللہ کی کتاب سے ملتی رہیں انہیں اپنانا چاہیے۔ بطور مثال ہم 4 چیزوں کا آج کے اس میں درس میں تذکرہ کریں گے۔ کوئی اگر مذنب ہے، گناہ گار ہے، خوب گناہوں کے کام کر چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے، میں چاہتا ہوں کہ گناہوں سے پاک ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ گناہوں سے دور رہوں۔ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات پر اس کو عمل کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو گنہگاروں کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو آیت ہے اور جو بات بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ نے نبی سے فرمایا قل، اے نبی آپ لوگوں سے کہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اسراف کیا، اتنے گناہ کر لیے کہ قرآن نے اس کو اسراف کے لفظ سے جو تعبیر کیا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا۔ ظلموا علی انفسہم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم،
بلا شبہ وہی الغفور الرحیم ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس آیت کے بھی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ کسی نے کوئی برا عمل کر لیا یا اپنے جان پر ظلم کر لیا، من یعمل سوء او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ معاشرے میں ہمارا حال یہ ہے، مزاج کے خلاف ہو تو ہم مہینوں سالوں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے سینوں میں اس کی غلطی یا اس کا قصور، اس کی آگ بھڑکتے رہتی ہے۔ جب ہم اس سے ملتے ہیں تو عجیب کیفیت کے ساتھ ملتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ رازق ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ مسلسل روزی دیتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا نافرمانی کر کے پھر اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ تو اس حوالے سے آزمائشیں ہوتی ہیں، خیر اور شر سے امتحان لیا جاتا ہے، خیر سے دور رہ کر شر کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میرا علاج ہو، میں برائی سے بچ جاؤں، میری غلطیاں معاف ہو جائیں، تو قرآن نے امید دلائی اور کہا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ کو تم غفور الرحیم پاؤ گے گناہ کے ہو جانے کے بعد اگر تم توبہ کرو گے تو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کیا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، انکم تخطئون باللیل والنہار، تمہارا حال یہ کہ تم دنوں میں راتوں میں خطائیں کرتے رہتے ہو، غلطیاں کرتے رہتے، گناہوں پر گناہوں کے کام کرتے رہتے ہو، اور حال کیا ہے؟ انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، میرا حال یہ کہ میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے بخشش چاہو میں تم کو معاف کروں گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اس موضوع پر بہت کہا جا سکتا ہے، بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی 2 آیات، صحیح مسلم کی ایک روایت کافی ہے، تو لہذا کوئی مذنب ہے، کوئی گنہگار ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک اس کے گناہ ہو چکے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی یہ مہینہ انتہائی اہم مہینہ ہے، یہ جو ہے جہنم سے آزادی کے ساتھ ساتھ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا شہر رمضان آ جائے اور اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو، اس سے زیادہ مایوس، اس سے زیادہ جو ہے ہلاکت والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسوں کے لیے آمین آمین کہہ کر کے بد دعا یا کلمات جو تھے، یا آپ نے جو اس سلسلے میں جبرائیل امین نے جو بات واضح کی تھی اس کے حوالے سے کلمات کہے ہیں آپ نے کہ اس شخص پر ہلاکت ہے جو شہر رمضان پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کر لے، اللہ کے نبی نے آمین کہا ہے۔ تو اس حوالے سے امتحان ہوتا ہے خیر اور شر سے، خیر کو چھوڑ کر جن لوگوں نے شر آج تک کر لیا ہے وہ آج بیدار ہو جائیں، شر کو آج سے چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ اس طرح سے قرآن نے اس کا حل دیا ہے، تو آزمائش اس طرح ہوتی ہے۔ دوسرا، کوئی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے مریض ہے، بیمار ہے، اللہ اس کو بیمار کر کے آزما رہے ہیں، اس کو مریض رکھ کر کے آزما رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں قرآن مجید نے اور احادیث نے اس سلسلے میں کیا وضاحتیں کی ہیں مریض کے لیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون سی وہ ذات ہے یجیب المضطر، جو حالت اضطرار میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، اس موقع پر اللہ کو پکارتا ہے، تو کون سی وہ ذات ہے جو مضطر کے جو ہے پکار کا جواب دیتی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، جب وہ حالت اضطرار میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی طرف ہی سے اس کی پکار کا جواب آتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ تعالیٰ برائی، اللہ تعالیٰ جو بھی بیماری، اللہ تعالیٰ جو بھی پریشانی ہے اس کو اس سے دور کرتے ہیں۔ بلکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے میرے متعلق جب آپ سے پوچھیں کہیں میں قریب ہوں، اگرچہ کہ قل کے الفاظ اس میں استعمال نہیں ہوئے، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والا جب پکارتا ہے اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔
تو بیمار اللہ کو پکارے، مریض اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اس وقت دنیا میں جتنے کرونا وائرس کی مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ ان کے علاوہ بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ بطور مثال اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو پیش کیا ہے، وہ ہیں ایوب علیہ السلام۔ بیماری میں مبتلا ہوئے، ایک دن 2 دن کی بیماری نہیں تھی، کئی مہینوں کئی سالوں تک بیماری چلتی رہی۔ اللہ کی ایک آزمائش ہے، اللہ کا ایک امتحان ہے۔ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ انسانی معاشرے میں کوئی بھی انسان آزمائشوں سے خالی نہیں ہے، کسی بھی انسان کی زندگی آزمائشوں سے خالی نہیں۔ تو بیماری کے ذریعے اللہ آزماتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ سورہ انبیاء اٹھا کر کے پڑھ لیجئے آپ۔ وَأَيُّوب، اور ایوب علیہ السلام نے، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اپنے رب کو پکارا۔ کب پکارا ہے؟ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، پکارتے ہوئے کہا مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، پریشانی نے آ کر کے مجھے گھیر لیا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ ارحم الراحمین ہیں، اور اللہ نے رحم کا معاملہ کیا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ان کی پکار کا ہم نے جواب دیا ہے۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، جو بھی تکلیف نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا تھا، چھو لیا تھا، جو پریشانی ان کو لاحق ہوئی تھی، جو بیماری ان کو، جس بیماری میں مبتلا تھے، ہم نے ان کو شفا عطا کی اس کے ذریعے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی اگر بیمار ہے، شفا یابی چاہتا ہے، اللہ کو پکارے۔ گنہگار ہے، گناہوں سے جو ہے وہ چاہتا پاک صاف ہو، اللہ کو پکارے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، عظیم ذات ہے۔ تیسری جو مثال میں دے رہا ہوں وہ ہے، کوئی ایسا ہو سکتا ہے اس دنیا میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ رنج دے کر کے، غم دے کر کے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں۔ کوئی بہت سے ایسے دنیا میں ہیں جو مغموم ہیں اور محموم ہیں، مکروب ہیں۔ ان کے لیے قرآن مجید میں علاج کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ لوگ کیا کریں؟ اللہ کو خوب یاد کریں، اللہ کا خوب ذکر کریں، دلوں کو خوب اطمینان ملے گا، دلوں کو راحت نصیب ہوگی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، اگر رنج، غم، دکھ، درد، تکلیف آ گئی ہے، اس سے چھٹکارا چاہیے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک پیغمبر کی مثال کو سامنے رکھیے۔ اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے کو یاد کرو، جب وہ نکلے ہیں، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اب میں اس حال میں اگر نکل جاؤں تو مجھے پکڑیں گے نہیں، میرا مواخذہ نہیں کریں گے، میری گرفت نہیں کریں گے۔ لیکن ہوا ایسا کہ اللہ نے مواخذہ کیا، اب غم لاحق ہو گیا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے ہیں، کئی تاریکیاں ہیں، لیکن وہاں جا کر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچا اور حقیقی معبود نہیں، ظالموں میں سے میں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ان کی اس پکار کا جواب ہم ہی نے دیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فنجیناہ من الغم، غم سے ان کو نجات عطا کی۔ دنیا میں کتنے غمزدہ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے غم ان کو لاحق ہو گیا ہے، کیسے کیسے جو ہے وہ مغموم ہیں، کیا کیا پریشانیاں لاحق معلوم نہیں۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اپنے غم کو دور کرنے کے لیے رب کے سامنے فریاد کرنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں غم دور ہوگا۔ ایک پیغمبر کی مثال آ گئی یونس علیہ السلام کی، انہوں نے جو اپنی تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، دکھ درد میں اللہ کو پکارا، اللہ نے نجات عطا کی۔ بلکہ ایک اور جگہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم جانتے ہیں أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف اشارہ ہے، یہ لوگ آپ کو جو کچھ کہتے ہیں، ان کے قول سے، ان کی باتوں سے آپ کا دل بالکل تنگ ہو جاتا ہے، آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے اب آپ کو؟ رب کی پاکی بیان کرنی ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جانا ہے، موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ بہرحال کوئی اگر مغموم ہے، محموم ہے، مکروب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھے، وہاں سے جو ہدایات ملتی ہیں ان ہدایات کی روشنی پر ہدایت کے مطابق عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کو پکارے، انشاءاللہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، غم ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی گنہگار ہے، گناہوں کا خاتمہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ کوئی بیمار ہے، بیماری سے شفا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ آخری بات یہ ہے
کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مظلوم بن گیا ہے، اس طرح اللہ اس کی آزمائش کر رہے ہیں، اس کا امتحان لے رہے ہیں۔ ظالم ظلم کرتا ہے اور مظلوم ہے، پتہ نہیں اب دنیا میں کتنے مظلوم ہیں، عجیب عجیب قسم کے ظالم ہیں، عجیب عجیب شکلوں میں ظلم کر رہے ہیں، مظلوم سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ ان مظلوموں کے لیے بھی قرآن مجید کی ہدایت موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بھئی لوگ جمع ہو گئے، ظالم جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، مظلوم اور پریشان ہو جاتا ہے اس طرح کی باتوں کو سن کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے موقع پر ہمت ہارنا نہیں، پست ہمت ہونا نہیں، گھبرانا نہیں، بلکہ کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اس طرح سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزوں کا التزام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ۔ جب انہوں نے یہ کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے ان کو واپس لوٹا دیا ہے۔ وہ واپس اللہ کے فضل کے ساتھ آئے ہیں۔ گرچہ صحابہ کرام کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ لوگوں نے آ کر کے ان کو ڈرانے کے لیے، گھبرانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کہی تھی، لیکن انہوں نے قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہمارے لیے اللہ کافی و بہترین کارساز ہے۔ بلکہ کبھی ایسا ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں آ جائیں تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ہم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے کرتے اپنے معاملات کو، وہ بہترین کارساز ہے، بہترین وہ جو ہے بندوں پر نظر رکھنے والا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، ہوگا کیا اس کے بعد؟ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، جو بھی یہ لوگ مکر کریں گے، جو بھی یہ لوگ چال چلیں گے، ان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچائیں گے جو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ بہرحال امتحان کی شکلیں بہت ساری ہیں، میں نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مومنوں کو بشارت دو، کس بات کی؟ کہ ان آزمائشوں میں وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے، تو کیا بشارت ہے؟ اولئک علیہم صلوات، ان کے لیے صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں ورحمہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ رحمت ہے۔ میں نے کہا نا کہ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، رحمت کا ایک حصہ جو ہے دنیا میں مخلوقات میں تقسیم کر دیا، لہذا آزمائش بھی رحمت ہے۔ امتحان دیکھیے کیسا ہو رہا ہے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان لے کر کے، مال لے کر کے، پھلوں میں نقصان لا کر کے، لیکن یہ کہ بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اللہ کے پاس ہم کو جانا ہے، تو اللہ آخر میں کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بہرحال اس دنیا میں کامیابی کے لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ کہ آزمائشوں سے کسی کی زندگی خالی نہیں ہے، کوئی گنہگار ہے، کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، تو کوئی مغموم ہے، کوئی مکروب ہے، کوئی محروم ہے، کوئی مظلوم ہے، لہذا ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہدایات قرآن میں موجود ہیں۔ لہذا جو ہدایات قرآن سے ملتی ہیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو کامیابی پانے والوں میں سے جو ہے بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس درس میں اتنی باتیں جو میں نے بیان کی میرے اپنی ذات کے لیے آپ سب کے لیے کافی وافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہر شر سے، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے ان کے لیے فرمائے، ساری انسانیت کو امن و امان نصیب فرمائے۔ جو بیماری اس وقت عام ہو گئی، اللہ تعالیٰ جو وائرس عام ہے اس سے سب کو چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کے لیے کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں ان کو ان کا کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کے لیے دنیا برزخ آخرت میں خیر کے فیصلے فرمائے، ہر شر سے ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو مہموم اور مکروب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غم سے نجات عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما، کبائر سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، صغائر سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تماموں کو موت کے وقت کلمہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما، موت کے وقت کی سختیاں، موت کے بعد کی پریشانیاں، قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ آج ایک خوش نصیبی ہے کہ جس جگہ ہم یہاں یہ پیغام دے رہے ہیں آپ تماموں کے نام، اللہ کے کلام اور نصوص کے حوالے سے، اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تماموں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔